بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آیت نمبر 1 کے الفاظ کے معانی اور وضاحت ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی۔ بات گزشتہ درس میں یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ جو قرآن مجید کا ایک ہی دفعہ نازل ہونا ہے، جس کو نزول دفعی، توجہ فرمائیں اس پر، جو ایک ہی دفعہ نازل ہونا ہے اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کیا اصطلاح استعمال کی جاتی ہے؟ نزول دفعی، یعنی ایک ہی دفعہ میں، دال فے عین اور یہ نزول دفعی یعنی ایک ہی دفعہ قرآن مجید کا نزول، اور دوسرا نزول جو مثلا 23 سالوں کے دوران مکمل ہوا اسے کہا جاتا ہے نزول تدریجی، یعنی بتدریج، تدریجاً آہستہ آہستہ مختلف ٹکڑوں میں آیات رسول اللہ پر نازل ہوتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس 23 سال کے دوران جو نزول مکمل ہوا اس کو کہا جاتا ہے نزول تدریجی، تے دال رے یہ جیم اور یہ، نزول دفعی اور نزول تدریجی۔ تو یہ جو نزول دفعی ہے یہ کون سا نزول ہے، یہ کیسے ہوا؟ تو اس کے بارے میں جو مختلف باتوں کا خلاصہ ہے وہ یہ کہ یا تو اس سے یہ مراد ہے کہ لوح محفوظ، یا جسے قرآن مجید ام الکتاب کا نام بھی دیتا ہے، ام الکتاب یا لوح محفوظ، وہاں پر اصل مقام تھا قرآن کریم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ اس لوح محفوظ یا ام الکتاب سے قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ کہاں؟ بعض اقوال کے مطابق یہ جو پہلا آسمان ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے السماء الدنیا، سب سے نچلا آسمان کہا ہے، وہاں پہ نازل کیا گیا، یا یہ کہ بیت المعمور، جس کے بارے میں روایات یہ ہے کہ جو زمین پر بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اس کے بالکل سیدھ میں آسمان میں ایک اور اللہ کا گھر ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ تو لوح محفوظ سے بیت المعمور کی طرف نازل کیا گیا قرآن مجید کو، اور پھر وہاں سے آہستہ آہستہ رسول اللہ پر 23 سال کے دوران قرآن مجید نازل ہوا۔ یا ایک دوسری بات بھی کہی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ لوح محفوظ سے ایک ہی دفعہ اجمالی، نہ کہ تفصیلی شکل جو موجودہ شکل ہے قرآن کی ہمارے پاس بھی ہمارے سامنے موجود ہے وہ نہیں، اجمالی شکل میں رسول اللہ کے قلب مطہر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ تو یہ باتیں تھیں جس کا خلاصہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ بس ہمیں یہ معلوم واضح طور پر اس آیت سے ہو جاتا ہے کہ شب قدر ہے، اور وہ شب قدر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کو دیکھتے ہوئے اسے ماہ رمضان میں ہونا چاہیے، چونکہ وہاں اللہ نے فرمایا شہر یعنی مہینہ، ماہ رمضان میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ تو یہ باتیں ہمارے ذہن میں واضح ہو جاتی ہیں۔ آیت نمبر 1 کے بعد ہم آیت نمبر 2 کے الفاظ کے معانی کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا حرف ہے واو یعنی اور، اگلا حرف ہے ما یعنی کس نے۔ یاد رکھیے یہ جو ما میم الف کا حرف ہے یہ مختلف معانی میں عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، یہ نہیں کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہ جس کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہ یہاں پر آیا ہے کس نے، یعنی گویا کہ سوال پوچھنے کے لیے۔ ایک آپ مثال پر غور فرما لیں،
اگر ہم نے کسی کو کہنا ہو عربی زبان میں کہ تو کون ہے تو اسے کہیں گے من انتا، تو کون ہے۔ اگر ہم نے کسی کو کہنا ہو کہ تو کیا ہے تو کہا جائے گا ما انتا، اور یہاں پر بھی اس کیا سے ملتا جلتا معنی ہے وما ادراکا، اور اے رسول آپ کو کس نے بتایا، آپ کو کس نے خبر دی ما لیلۃ القدر، کہ کیا ہے، ما ادراکا کس نے بتایا، ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا چیز ہے۔ بس ما کا معنی واضح ہے انشاءاللہ، ادراکا کا معنی ہم آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔